بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس احیاء العلوم، آج ہمارا درس نمبر 43 ہے۔ الحمدللہ 42 دروس ہمارے مکمل ہو چکے۔ آذان کے بعد نماز کا بیان چل رہا تھا، تو پچھلے حصے میں ہم نے نماز کی کچھ فضائل بیان کیے، تو آج ہم نماز کی شرائط کو بیان کرتے ہیں۔ شرائط کس کو کہتے ہیں؟ شرائط کا تعلق نماز کے باہر سے ہے، مطلب نماز کی ابتدا سے پہلے ہمیں کیا چیزیں کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ان چیزوں پر ہم نے پابندی نہ کی تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ مطلب کوئی بھی چیز ہوتی ہے جہاں انسان نے جانا ہو، داخل ہونا ہو، تو اس سے پہلے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، قواعد و ضوابط ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ان پر عمل کرنے کے بعد بندہ اس چیز میں داخل ہوتا ہے۔ نماز ایک اللہ کی عبادت ہے۔ میں اس کی مثال دوں، یہ ایک رحمت کا دروازہ ہے کہ جہاں سے انسان نے اللہ کی اخص الخاص رحمت میں داخل ہونا ہے۔ اب اس سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جن کا تعلق ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے جاننا، کہ ہم ان چیزوں کو جانیں، پہچانیں، ان کو سمجھیں، ان کو سیکھیں، آگے پہنچائیں، اور اگر ان چیزوں پہ عمل نہ ہوا تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے نماز کی ادائیگی سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم طہارت کو حاصل کریں۔ یہ جو طہارت ہے یہ نماز کی شرط ہے۔ طہارت سے مراد کیا ہوگا؟ طہارت سے مراد ہوگا انسان کا جسم بھی پاک ہو، انسان کا جو ہے کپڑا، لباس، جس لباس میں وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ لباس بھی پاک ہو، اور جس مقام پر وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا، مقام کا پاک ہونا بھی کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا۔ یہ فرض ہے۔ اگر جسم پاک ہوا، جگہ بھی پاک ہوئی، لیکن اگر ہمارے کپڑے پاک نہ ہوئے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ کوئی شخص ہے وہ اچھے کپڑے پہن کے آ گیا، جسم بھی اس کا ٹھیک ہے، غسل کر کے آیا، لیکن جس مقام پر وہ نماز ادا کر رہا ہے اگر وہ جگہ ناپاک ہوئی تب بھی ہماری نماز ٹھیک نہیں ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں دل کا پاک ہونا ضروری ہے، کپڑے پاک نہ بھی ہوں، اگر جگہ پلید بھی ہو تو نماز ہو جاتی ہے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو عبادت کے لیے کیا ہوگا؟ ہمارا جسم بھی پاک ہوگا، ہمارے کپڑے بھی پاک ہوں گے، اور جس جگہ پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس مقام کا پاک ہونا بھی کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ جو نماز کی شرط ہے وہ یہ ہے کہ شرمگاہ کا ڈھپا ہوا ہونا۔ عورت کے لیے اس کا سارا جسم ہوگا، اور اگر عورت نے کوئی ایسا لباس پہنا جس لباس سے اس کے جسم کی رنگت ظاہر ہوئی، یا ایسا دوپٹہ جس سے اس کے بالوں کی سیاہی یا بالوں کی رنگت ظاہر ہوئی، تو اس سے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ چوتھائی حصے سے کم کے لحاظ سے، اگر مطلب بال ہیں عورت کے، اگر اس کا چوتھائی حصہ کھل گیا عورت کے بالوں کا، میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس نے اگر بالوں پہ دوپٹہ ڈالا اور چوتھائی اس کا کھل گیا کہ بال تھوڑے سے وہ نظر آنے لگے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو سارے بالوں کو ڈھانپے، یا اگر ڈھانپنا بھی ہے تو اس میں چوتھائی حصے سے کم اگر نظر آئیں پھر تو شریعت مطہرہ میں رعایت ہے۔ اسی طرح باقی جو عضو ہیں اس میں بھی یہی حکم ہوگا۔ تو پھر بالخصوص کوشش کرنی چاہیے خواتین کو کہ جب گھر میں نماز ادا کریں تو اپنے لباس کا اچھے انداز میں اہتمام کریں، کہ دیکھیں کہیں وہ پنڈلیوں ان کی جو ہیں وہ چوتھائی حصے سے زائد یا چوتھائی حصے تک ننگی تو نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھ لیے جائیں باقی عضو، یہ بازو ہیں، جس طرح آج کل فیشن بنا ہے چھوٹے وہ بازوؤں والا، سینوں والا لباس عورتیں پہنتی ہیں، تو ایسی صورت میں نماز ان کی نہیں ہوگی، کیونکہ بازو جو ہیں ان کا چھپانا بھی عورتوں کے لیے فرض ہے، اور پنڈلیوں کا جو ہے نا چھپانا بھی عورتوں کے لیے کیا ہے؟ فرض ہے۔ اسی طرح بالوں کا چھپانا بھی عورتوں کے لیے کیا ہے؟ وہ بھی فرض ہے۔ مرد کی جو شرمگاہ ہے، مرد کی جو شرمگاہ کا حصہ ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے۔ اچھا، اس میں اب ناف بھی شامل ہے اور مرد کے دونوں گھٹنے بھی اس میں شامل ہوں گے، تو یہ حصہ چھپانا کیا بنا؟ فرض بنا۔ تو ایسی صورتحال میں اگر انسان نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ ایسے اچھے لباس کا اہتمام کرے، اور بالخصوص یہ جو مقام ہے یہاں پہ اچھے انداز میں کپڑے موجود ہو، اور یہ جگہ ڈھنپی ہوئی ہو، یہ جگہ ننگی نہ ہو، اور اتنا باریک کپڑا بھی نہ ہو کہ
اس انسان نماز پڑھنے والے کے جو رانے ہیں وہاں سے اس کی جو سفیدی ہے، جو رنگت ہے وہ ظاہر ہو۔ جس طرح بعض لوگ انتہائی باریک کپڑا پہنتے ہیں، دیکھنے والوں کو بھی شرم آتی ہے، تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایسے دیکھنے والے اور دکھانے والے دونوں کو اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جو دیکھتے ہیں ان پہ بھی اللہ کی لعنت، اور جو ایسا موقع فراہم کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کا ان پر بھی اللہ کریم جل جلالہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اچھے لباس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بالخصوص کوشش کرنی چاہیے کہ شریعت مطہرہ نبی پاک علیہ السلام نے جو لباس جو ہے نا پہنا ہے، بالخصوص کوشش کی جائے کہ کپڑوں کا استعمال کیا جائے، پینٹ اور شرٹ اس کا استعمال نہ کیا جائے، چونکہ لباس حضور نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، اور اسی لباس کے اندر ہمارے لیے بہت شرمندگی ہے، اسی لباس کے اندر ہمارے لیے بہت حیا کا پیمانہ موجود ہے، اسی میں شرم بھی ہے، حیا بھی ہے، یہی نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو کوشش کی جائے کپڑے پہن کے نماز کو ادا کیا جائے۔ یہ دو شرطیں ہوگی، پہلی تھی طہارت، دوسری تھی کیا کرنا، اپنی شرمگاہ کا ڈھپا ہوا ہونا۔ اب تیسرے نمبر پہ جو چیز ہے اس کا تعلق انتہائی اہمیت کے ساتھ ہے، بہت ہی ضروری ہے، وہ یہ ہے استقبال قبلہ، مطلب قبلہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ اگر کوئی شخص آیا، اس کے کپڑے اچھے ہوئے، اس کا جسم اچھا ہوا، مسجد یقینی بات ہے اچھی جگہ ہے، اس نے نماز ادا کرنی ہے، اور اس کا شرمگاہ کا حصہ بھی ڈھپا ہوا ہے، لیکن آ کر اس نے بلا وجہ شرعی عذر کسی اور طرف رخ کر کے نماز ادا کی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیونکہ قبلہ شریف کی طرف رخ جو کرنا ہے وہ فرض ہے۔ اگر قبلہ شریف سے رخ کو پھیرے گا جان بوجھ کر تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، اس میں کچھ 2-4 مسئلے انتہائی ضروری ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو شخص قبلہ شریف کی طرف منہ کرنے پر مجبور ہو، وہ جس رخ نماز پڑھے اس کی نماز ہو جائے گی۔ مطلب اس کا کیا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر شخص بیمار ہے، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے، یا بالفرض گھر میں بیمار ہے، اس میں طاقت بھی نہیں ہے اور دوسرا کوئی شخص بھی موجود نہیں ہے، جس طرح بیمار میں 2 کیفیت ہے، دونوں طریقے کے ساتھ وہ نماز ادا کر سکتا ہے، کہ مطلب جس طرح قبر میں میت کو لٹایا جاتا ہے اس انداز میں لیٹ جائے، چہرہ کعبہ شریف کی طرف کر لے تب بھی ٹھیک ہے، یا ٹانگیں اپنی کعبے کی طرف کر لے اور سر کے نیچے تکیہ رکھ دے تب بھی بیمار کی نماز ٹھیک ہے۔ لیکن کہتے ہیں اگر وہ مجبور ہے بیچارہ، مطلب وہ کعبہ شریف کی طرف نہیں پھر سکتا، اس میں جس کے جسم میں اتنی طاقت موجود نہیں ہے اور گھر میں کوئی شخص بھی موجود نہیں ہے، اب وہ جس طرف چاہے نماز ادا کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ پھر وہ جس طرح میت کو لٹایا جاتا ہے اس طرف لیٹ جائے اور چہرہ اپنا کعبے کی طرف کر دے، بلکہ نہیں، جس طرف اس کا رخ ہوگا نماز ادا کی اس کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی کے پاس اگر مال امانت کا موجود ہے اور وہ جانتا ہے کہ اگر قبلہ شریف کی طرف وہ رخ کرے گا تو اس کا مال چوری ہو جائے گا اور کوئی شخص بھی موجود نہیں ہے جو مال کا تحفظ کرے، اس صورت میں اب جائز ہے وہ جہاں پہ جس طرف رخ کرے گا اس کی نماز ہو جائے گی۔ شریر جانور پر سوار ہے، اترنے نہیں دیتا، یا اتر جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ بے مددگار کے سوار، مطلب اگر اتر جائے گا تو حملہ ہو جائے گا، یا اس طرح کا کوئی خطرہ ہے، یا وہ اتنا انتہائی زیادہ بوڑھا ہے پھر خود کو سوار نہیں کر پائے گا، تو اس صورتحال میں بھی اجازت ہے شریعت مطہرہ کے اندر کہ وہ جس رخ چاہے نماز ادا کر سکتا ہے، لیکن بلا وجہ شرعی عذر کہ ہم ٹھیک ٹھاک جو صحیح سلامت جس طرح عمومی طور پہ نماز ادا کی جاتی ہے، خاص کوئی لوگوں کی مجبوری نہیں ہوتی، تو پھر اس میں ضروری ہے کہ قبلہ شریف کی طرف رخ کیا جائے، اور قبلہ شریف کی طرف رخ کرنا یہ بھی نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، یہ فرض ہے۔ اگر قبلہ شریف کی طرف رخ نہیں کیا ہماری نماز نہیں ہوگی۔ ایک اور مسئلہ سماعت کر لیجئے، کہتے ہیں کہ اگر قبلہ نامعلوم ہو، مطلب بندہ کسی سفر پہ گیا، کسی شہر کے اندر پہنچا، کسی گاؤں کے اندر پہنچا، وہاں ہم نے آس پاس دیکھا کوئی ہمیں بظاہر مسجد بھی نظر نہیں آ رہی، کوئی جنگل ہے، کوئی ویران جگہ موجود ہے، اب نماز کا وقت ہو گیا، تو شریعت مطہرہ نے ہمیں ایک تحری کا حکم دیا۔ تحری کس کو کہتے ہیں؟ سوچ و بچار کو، کہ ہم سوچ و بچار کریں گے، اپنے ذہنی اعتبار سے ہم اندازہ لگائیں گے کہ قبلہ شریف کہاں پہ ہے۔ جہاں پہ ہمارا ذہن مطمئن ہوگا، ہماری سوچ و بچار کے بعد
اسی طرف ہم رخ کر کے نماز ادا کریں گے، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری نماز ہو جائے گی۔ شریعت مطالعہ نے ہمیں اس چیز کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ کہتے ہیں تحریک کر کے یعنی سوچ و بچار کر کے نماز پڑھی، بعد میں معلوم ہوا کہ قبلہ کی طرف نماز نہیں پڑھی تو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد اگر معلوم ہوا کہ میں نے جو سوچ و بچار کی تھی وہ تو تھی غلط، اب نماز کے بعد پتہ لگا کہ قبلہ تو کسی اور طرف ہے، تو کہتے ہیں اس صورت میں پھر وہ جو نماز پڑھ لی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ ضروری ہے، فرض ہے اس بندے پہ کہ وہ سوچ و بچار ضرور کرے، اپنے انداز میں کسی سے مشورہ نہ لے، اپنے تحریک کے مطابق کیا کرے گا وہ سوچ و بچار کرے گا، اور سوچ و بچار کے بعد کیا کرے گا وہ نماز ادا کرنے کے لیے اپنے قبلے کی سمت کو معلوم کرے گا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ تحریک کر کے نماز ادا کر رہا تھا، سوچ و بچار اس نے کی، قبلہ اس نے متعین کیا کہ فلاں جو ہے نا طرف قبلہ ہے، وہ نماز ادا کر رہا تھا تو کہتے ہیں دوران نماز اس کی رائے بدل گئی یا اس کو غلطی معلوم ہوئی، اس نے کہا کہ وہ اب میرے سر کا چکر تو ٹھیک ہو گیا، مجھے یقین کامل ہے کہ قبلہ اس طرف نہیں ہے، وہ تو اس طرف ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فوراً گھوم جائے، نماز کے اندر ہی کیا کرے فوراً وہ گھوم جائے، جتنی پہلے پڑھ چکا اس میں خرابی نہیں آئے گی، اس کی نماز ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہ کیا کرے فوراً نماز کے اندر جو ہے اپنے رخ کو موڑ دے، اور نماز جو ہے نا نماز کے اندر ہی اپنے رخ کو تبدیل کر کے جو صحیح قبلہ جس کا اس نے تعین کیا تھا اسی کی طرف کیا کرے اپنے رخ کو کر لے۔ اچھا، یہ بحث اب طویل کی طرف جا رہی ہے کہ یہ قبلہ ہمارا تھا بیت المقدس، تو پھر اس میں تبدیلی کیسے واقع ہوئی؟ یہ کعبہ شریف کی طرف جو ہم نماز پڑھتے ہیں رخ کر کے، یہ جو سلسلہ ہے یہ کیسے ہوا؟ تو اس میں بیس کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ کعبہ حالانکہ وہ بھی بیت المقدس تھا، ہمارا قبلہ تھا، تو اس میں ایک روایت بڑی مختصر انداز میں کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبیلہ بنی سلمہ میں حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد تشریف لے گئے۔ حضرت برار فوت ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام قبیلہ بنی سلمہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت معروف ابن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کے لیے کھانا تیار کیا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کے لیے جب کھانا تیار کیا گیا تو نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ آپ اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد بنی سلمہ میں تشریف لے گئے اور ظہر کی نماز شروع فرمائی۔ ظہر کی نماز سرکار شروع فرمائی تو 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے، تو حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوئے کہ بیت اللہ شریف کی طرف کیا کریے نماز پڑھو۔ تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد بنی سلمہ میں جو ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، سرکار نے نماز کے دوران ہی کیا کیا، اپنا مقدس نورانی چہرہ قبلہ شریف کی طرف، جہاں پہ اب ہم نماز اور قیامت تک سرکار کی امتی نماز لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، اس طرف نبی پاک علیہ السلام نے رخ کیا۔ تو باقی جو اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے انہوں نے بھی کیا کیا، کعبہ شریف کی طرف رخ کر لیا۔ تو یہ ایک وجہ تھی کہ ان لوگوں نے تانا دیا، انہوں نے کہا جی ہم بھی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، آپ نبیوں کے سردار ہیں تو آپ اپنا قبلہ کا تعین کیجئے۔ اب وہاں پہ اللہ کریم جل جلالہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا کیا، اپنا چہرہ مقدس پھیر لیا۔ تو اب ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کعبہ شریف کی طرف ہی منہ کریں، اگرچہ بیت المقدس ادب و احترام کے لحاظ سے ہے، اعلیٰ ہے، ہمارا قبلہ ہے، قبلہ اول ہے، اس کی تعظیم، اس کا ادب ہر مسلمان پہ واجب ہے، فرض ہے، اس کی بے ادبی کسی صورت میں کسی اہل ایمان سے برداشت نہیں ہے۔ لیکن نماز کی ادائیگی کے درست ہونے کے لیے اب جو قبلہ ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعین کیا اس کا ہم اسی کی طرف کیا کریں گے، کعبہ شریف کی طرف ہم رخ کر کے کیا کریں گے، نماز کو ادا کریں گے۔ تو استقبال قبلہ یہ نماز کی شرائط میں سے ہے، اس پر پابندی کرنا اور اس پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے کیا ہے، ضروری ہے۔ نمبر جو ہم نے کتنی طہارت، مطلب شرمگاہ کا ڈھپا ہونا، قبلہ شریف کی طرف منہ کرنا، اور اس کے علاوہ یہ نماز کے لیے وقت کا ہونا، یہ 4تھی شرط ہے۔ نماز وقت پہ ادا کی جائے، اگر کوئی شخص اس کے کپڑے بھی اچھے ہیں، جسم بھی اچھا ہے، اس کا نماز پڑھنے کی جگہ بھی ٹھیک ہے، قبلہ شریف کی طرف اس نے منہ بھی کیا، لیکن اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ظہر کو ظہر کے وقت میں ادا کیا جائے گا، عصر کو عصر کے وقت میں ادا کیا جائے گا، مغرب کو مغرب کے وقت میں ادا کیا جائے گا، عشاء کو عشاء کے وقت میں ادا کیا جائے گا۔
اگر ظہر کی نماز عصر میں پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر عصر کی نماز اٹھا کر لے گئے یا مغرب کے بعد لے گئے اور اس کو ادا پڑھنے کی کوشش کی تو نہیں ہوگی، قضا تو ہو جائے گی بہرکیف۔ مغرب کی نماز اگر ہم نے اذان عشاء کے بعد پڑھی جماعت سے پہلے کہ ہم نے کہا ہماری مغرب رہ گئی ہے تو پھر نہیں ہوگی۔ ہر نماز کو نماز کے وقت میں ادا کرنا یہ ضروری ہے، یہ نماز کی شرط ہے، یہ نماز کا فرض ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر اس پر عمل نہیں کیا تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ مستحب پہلے اوقات سمجھے کہ کون سے وقت جو ہیں وہ مستحب ہیں، جن اوقات کے اندر ہم نماز پڑھیں تو ہماری نماز جو ہے وہ مستحب درجے کے اندر آئے۔ تو کہتے ہیں فجر کی نماز سفیدی میں پڑھنا یہ مستحب ہے۔ مستحب یہ ہے کہ فجر کی نماز سفیدی میں پڑھی جائے، اتنا وقت ہو کہ اگر نماز کسی وجہ سے ٹوٹ گئی تو بندہ کیا کرے، بعد میں وہ طہارت کا اہتمام کر کے وضو وغیرہ کر کے اپنی نماز کو ادا کر سکے۔ تو بہرحال جتنا مطلب جو عمومی طور پہ نظام چل رہا ہے مساجد میں وہ یہی ہوتا ہے، تقریباً جہاں پہ فجر کا ٹائم ختم ہو رہا ہوتا ہے اس سے تقریباً آدھا گھنٹہ 35 یا 40 منٹ پہلے وہ جماعت کرائی جاتی ہے، تو یہ بالکل ٹھیک ٹائم ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ اگر کسی وجہ سے نماز ٹوٹ گئی تو بعد میں ہم وضو وغیرہ کر کے نماز کی ادائیگی کا اہتمام بڑے آسان انداز میں کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اتنی جلدی کرنا کہ مطلب اذان اب ہو رہی ہو اور اس کے فوراً بعد جماعت کا اہتمام کرنا یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ فجر کی نماز اگرچہ ہو جائے گی لیکن پھر وہ مستحب عمل نہیں رہے گا۔ تو مستحب عمل کے لیے ضروری کیا ہے کہ اس کو سفیدی کے اندر پڑھا جائے۔ ظہر کی نماز کو گرمیوں میں ٹھنڈا کر کے پڑھنا اور سردیوں میں جلدی پڑھنا یہ مستحب ہے۔ ظہر کی نماز گرمیوں کا جب موسم آئے تو اس میں تاخیر تھوڑی سی کی جائے۔ عمومی طور پہ 1:30 بجے 1:45 جماعت اگر ہوتی ہے، یہ بعض مقامات پہ 1:15 کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، تو گرمیوں میں اکثر طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جماعت 2:15 2:30 تک، بلکہ بعض مراکز جو دینی ادارے مدارس وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر 2:45 تک بھی اہتمام کیا جاتا ہے ظہر کی نماز کا۔ 3 تک بھی لوگ پڑھتے ہیں، 2:45 تک ہم نے خود کافی مقامات پہ پڑھی ہے اور مراکز میں یہ اہتمام کیا جاتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ گرمیوں کے موسم کے اندر اس کو تھوڑی تاخیر کر کے پڑھنا یہ کیا ہے، مستحب عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی پہلے پڑھ لے نماز ہو جائے گی، لیکن مستحب یہ ہے کہ اس کو تاخیر کر کے پڑھ جائے۔ سردیوں میں اس کو جلدی پڑھ سکتے ہیں، 1:15 1 بجے 1:30 بجے آپ جب چاہیں، مناسب جو ٹائم ہو آپ کو لگے، جماعت کا ٹائم مقرر کر دیا جائے بنسبت گرمیوں کے جو ٹائم ہے اس سے تھوڑا سا 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ پیچھے لے کے آئیں تاکہ اس مستحب جو ٹائم ہے اس پر عمل ہو جائے۔ بادلوں کے دنوں میں ذرا دیر سے پڑھی جائے۔ بادل جب ہوں تو پھر کوشش کی جائے کہ تھوڑی سی دیر اس میں کر دی جائے، کیونکہ زور سے عصر کا جو وقت ہوتا ہے وہ کافی ہوتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بادل ہوں اور ابھی تک وہ زوال کا وقت ہو اور بندہ یہ تصور کرے کہ ابھی زور کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ تو اس لیے شریعت مطالعہ نے کہا کہ جب بادل ہوں تو پھر اس میں تھوڑی سی تاخیر کر دی جائے۔ عصر کی نماز کو اس وقت تک مؤخر کرنا مستحب ہے کہ جب تک سورج کا رنگ نہ بدلے، اور بادلوں والے دن جلدی کرنا مستحب ہے۔ بادل والے دن جلدی کرنا عصر میں مستحب کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے کہ بادل ہوں گے، بندہ یہ سمجھتا رہے گا کہ ابھی عصر کا ٹائم زیادہ ہے، تو بادلوں کی وجہ سے چونکہ مغرب کے وقت کا پتہ نہیں چلتا کہ سورج کی وہ جو رنگت ہوتی ہے وہ انسان کو معلوم نہیں ہوگی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل مغرب کے قریب وقت ہو جائے، تو پھر ایسے ٹائم میں نماز پڑھنا میں کراہت ہوگی۔ بلا وجہ شرعی عذر اس میں اتنی زیادہ تاخیر کرنا کہ سورج بالکل متغیر ہو جائے اور مغرب کے قریب تک پہنچ جائے، تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال اس میں کوشش کی جائے تھوڑا سا جلدی کر لی جائے۔ مغرب کی نماز بادلوں والے دنوں کے علاوہ جلدی پڑھنا مستحب ہے۔ مغرب میں بھی جلدی کی جائے، اگر بادل ہوں تو پھر اس میں کیا ہے تھوڑی سی تاخیر کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بادل ہوں اور ہم سمجھیں مغرب ہوگی لیکن وہ مغرب نہ ہو۔ تو مغرب کی نماز بادل والے دنوں کے علاوہ جلدی پڑھنا مستحب ہے، بادل والے دنوں میں تھوڑی سی اس میں تاخیر کر دی جائے۔ عشاء کی نماز رات کی پہلی تہائی تک تاخیر کرنا اور بادل والے دنوں میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ وتروں کو رات کے آخر تک مؤخر کرنا مستحب ہے، لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے جس کو جاگنے کا یقین کامل ہو۔ عمومی طور پہ اب یہ ہوتا ہے کہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد انسان کی سستی، کاہلی اور جو سونے کا انداز، روٹین، ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے وہ اوکھا اور بڑا مشکل ہے کہ وہ فجر کی
اذان سے پہلے جاگ جائے اور وطروں کا اہتمام کر سکے، تو پھر اس صورت میں یہی ہوگا کہ نماز عشاء ادا کرنے کے فوراً بعد وطروں کا اہتمام کر لیا جائے، پھر سویا جائے تاکہ فجر کی نماز ٹائم بڑا آسانی کے ساتھ انسان جاگ جائے۔ تو بہرحال ہمیں یقین نہیں، ہم لوگ کمزور ہیں، ہم سست ہیں، ہم کاہل ہیں، شیطان جو ہے اس نے ہم پہ حملہ کیا ہوتا ہے، تو ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، تو وطروں کو بلا وجہ شرعی عذر ہمیں مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ اب چونکہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد مطلب متصل ہی وطروں کو ادا کر لیا جائے تاکہ اس کے بعد جو ہے بندہ آرام سے سو جائے۔ جب 12 اوقات ایسے ہیں، یہ آپ اپنے اذہان کے اندر اس چیز کو بٹھا لیجئے کہ جن کے اندر نماز جو ہے اس کا پڑھنا وہ مکروہ ہے۔ 12 اوقات ایسے ہیں اور اس کو یاد بھی کیجئے، اپنے اذہان پہ اس کو بٹھا لیجئے۔ اور 12 اوقات میں نوافل کا پڑھنا جو ہے یہ مکروہ ہے، تو ان اوقات میں نوافل وغیرہ نہیں ادا کیے جاتے۔ جن میں بہت بڑے جو وقت ہیں وہ جو فرائض کے لحاظ سے ہیں بالخصوص، وہ 3 اوقات جن کو عمومی طور پہ کتب میں لکھا جاتا ہے کہ جن اوقات میں فرائض کا پڑھنا مکروہ ہے: جب سورج نکل رہا ہو، طلوع آفتاب، اور جب سورج درمیان کے اندر ہو، اور جب سورج غروب ہونے لگے۔ یہ 3 بڑے اوقات ہیں جس کو زوال کا وقت کہا جاتا ہے۔ اس ٹائم کے اندر کسی لحاظ سے کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ سورج جب سر کے اوپر ہو، ظہر اس ٹائم نہیں پڑھ سکتے، نہ ہی ظہر کا ٹائم داخل ہوتا ہے۔ سورج جب طلوع ہو رہا ہو اور سورج جب غروب ہو رہا ہو، یہ 3 بڑے اوقات ہیں، ان میں کسی لحاظ سے کسی طریقے سے نماز کا پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ 12 اوقات جن میں نوافل کا پڑھنا مکروہ ہے: سب سے پہلے صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک کوئی نفل نماز جائز نہیں ہے۔ صبح صادق سے فجر کی جب اذان کا ٹائم شروع ہو، نماز کا ٹائم شروع ہو، اذان جب ہوتی ہے تو فجر کی اذان سے لے کر بالخصوص جماعت تک فجر کی 2 سنتیں ہم ادا کر سکتے ہیں۔ اذان اور جماعت میں چاہے 50 منٹ کا گیپ ہو، گھنٹہ ہو، 45 منٹ ہو، ہم کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے۔ فجر کی 2 سنتیں پڑھی، اس کے بعد آپ قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، استغفار پڑھیں، جو چاہے مرضی کرتے رہیں، لیکن فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد آپ کوئی جو ہے وہ نفل نہیں پڑھ سکتے۔ جماعت تک آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ بقیہ جتنی بھی دیگر عبادات ہیں وہ آپ بے شک کریں، لیکن نوافل کا اہتمام آپ نہیں کر سکتے۔ تکبیر اگر ہو جائے تو تکبیر سے لے کر جماعت کے اختتام تک کوئی بھی شخص وہ نفل و سنت نہیں پڑھ سکتا۔ یہ نفل و سنت پڑھنا اس کے لیے مکروہ ہے۔ تکبیر اب ہو رہی ہے اور پیچھے آ کر کوئی سنت و نوافل پڑھنا شروع کر دے، یہ مکروہ ہے، تحریمی۔ البتہ اس میں فجر کی نماز میں رعایت ہے۔ اگر ایک شخص ہے، تکبیر ہو رہی ہو، اس کو یقین کامل ہے کہ میری سپیڈ اتنی ہے، میں بڑے ہی آسانی انداز میں وہ فجر کی سنتیں ادا کر کے جماعت میں شامل ہو جاؤں گا، اگرچہ آخری رکعت میں ہی کیوں نہ ملے، اب اس شخص کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ سنتوں کا اہتمام کر لے، پھر اس کے بعد کیا وہ جماعت کے اندر شامل ہو جائے۔ لیکن یہ اس بندے کے لیے ہوگا جس کو جماعت میں ملنے کا یقین کامل ہو۔ اگر جماعت میں ملنے کا یقین ہی نہ ہو یا جماعت ہو ہی آخری رکعت میں، تو وہ فجر کی سنتیں چھوڑ کر جماعت کا اہتمام کرے۔ فجر کی سنتوں میں علماء فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس حال مسجد کے صحن میں جماعت کا اہتمام ہو رہا ہو، پچھلی صفوں میں یا بالخصوص اسی صف میں سنت ادا نہیں کرنی، بلکہ ایک سائیڈ، ایک کونا، ایک طرف ہو کر جو ہے نا سنتوں کا اہتمام کیا جائے، تاکہ جماعت میں ملنے والے افراد کو کسی لحاظ سے کوئی دقت، پریشانی اور مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ اگر فجر کی جماعت مسجد کے حال میں ہو رہی ہے تو جو سنت ادا کرنے والے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ برآمدے یا مسجد کے جو باہر صحن ہے اس کا وہ جو حصہ ہے اس کو استعمال کریں سنتوں کے لیے، اندر اہتمام اس کا نہ کیا جائے۔ نماز عصر پڑھنے کے بعد سے لے کر آفتاب زرد ہونے تک نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ عصر کی نماز کے ادائیگی کے بعد سورج کے زرد ہونے تک کوئی نفل ہم نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح سورج جب ڈوب رہا ہو، بالکل قریب ہو ڈوبنے کے، اس سے لے کر مغرب کے فرض پڑھنے تک کوئی نفل نماز جائز نہیں ہے۔ مغرب کی فرائض پڑھنے کے بعد ہم نوافل کا اہتمام کر سکتے ہیں، اس کے بعد جائز ہے۔ عوامین لوگ پڑھتے ہیں، مساجد میں اہتمام ہوتا ہے، گھروں میں ہوتا ہے تو پڑھ سکتے ہیں، بارکیف جائز ہے۔ لیکن جب سورج ڈوب رہا ہو یا اذان کے قریب جس کو وقت کہا جاتا ہے، تو اس وقت کوئی نفل وغیرہ نہیں پڑھ سکتے جماعت کے ختم ہونے تک۔
جس وقت امام اپنی جگہ سے جمعہ کی خطبہ کے لیے کھڑا ہو اس وقت سے لے کر فرض جمعہ کے ختم ہونے تک نفل پڑھنا کیا ہے؟ منع ہے۔ مطلب خطبہ کے لیے انسان کھڑا ہو جائے اور بعض لوگ آ کر وہ مسجد کے اندر 4 سنت جمعہ کی شروع کر دیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ خطبہ سنیں، یہ واجب ہے، ضروری ہے، بعد میں کیا کر لیں، سنتیں ادا کر لیں جمعہ شریف کے بعد۔ عین خطبہ کے وقت اگرچہ پہلا ہو یا دوسرا، جمعہ کا خطبہ ہو، عیدین کا خطبہ ہو، یا نماز کسوف ہو، استسقاء ہو، حج ہو، نکاح ہو، تو کہتے ہیں ہر نماز حتیٰ کہ قضا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ عیدین کی نماز سے پہلے نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ عیدین کی نماز سے پہلے کیا ہے؟ نفل پڑھنا مکروہ ہے، چاہے گھر میں پڑھے یا عیدگاہ میں پڑھے یا مسجد میں پڑھے۔ عید سے پہلے ہر صورت میں نوافل مکروہ ہے، چاہے اس کا اہتمام گھر میں کیا جائے، اس کا اہتمام عیدگاہ میں کیا جائے، یا اس کا اہتمام مسجد کے اندر کیا جائے۔ تو فجر کی نماز عید محلے میں پڑھیں، مستحب ہے۔ عید والے دن محلے کی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے فوراً بعد گھر جائیں، تیاری کا اہتمام کریں، فیملی ممبرز کو ٹائم دیجیے، ان کو تیار کرنے کی ترغیب، بچوں کو تیار کروائیے، ان کو نماز عید کے لیے لائیے۔ نوافل پڑھنا کیا ہے؟ یہ منع کیا گیا ہے۔ فجر کی عید کی نماز سے پہلے گھر ہو، مسجد ہو یا عیدگاہ ہو، تینوں صورتوں کے اندر کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا۔ عیدین کی نماز کے بعد نفل مکروہ ہے، جبکہ عیدگاہ یا مسجد میں پڑھیں، گھر پر پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ عید کی نماز ادا کرنے کے اب بعد جو نوافل کی اجازت ہے تو وہ فقط گھر میں ہی ہوگی۔ عیدگاہ میں یا مسجد میں نوافل کی ادائیگی، اس سے بھی شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے۔ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد یا عیدگاہ کے اندر نماز نفل ادا نہیں کر سکتے، بلکہ کیا ہوگا؟ گھر میں جا کر نوافل کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح فرض کا وقت تنگ ہو تو یہاں تک کہ سنت جو ہے فجر و ظہر وہ بھی مکروہ ہے۔ مطلب یہاں تک کہ اتنا وہ تنگ فرض ہے کہ اگر آپ کو یقین کامل ہے کہ میں سنت ادا کروں گا تو نماز فرض کا وقت نکل جائے گا، تو اس صورت میں سنتیں چھوڑ دی جائیں اور فرضوں کا اہتمام کیا جائے۔ جس طرح مسافروں کے لیے اجازت ہے، اب گاڑی اپنے پاس ہو تو پھر تو ظہر کی سنتیں ادا کی جا سکتی ہیں، اور پھر قصر نماز جو ہوگی ظہر کی وہ 4 کی بجائے 2، اگر وہ شرعی حساب سے اس کا سفر ہوا تو پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر گاڑی دوسری ہے اور وہ ٹائم ہی تھوڑا دیں، یا چلنے کا اندیشہ ہو، یا سامان گاڑی میں پڑا ہو، تو پھر اس صورت میں فقط فرائض پر ہی اکتفا کیا جائے، سنن وغیرہ کو چھوڑ دیا جائے، تو شریعت میں اس کی بھی اجازت ہے۔ تو بارکیف یہ وہ سارے اوقات تھے جن میں نوافل کا پڑھنا مکروہ تھا، اور نماز میں جو بڑے ٹائم ہے زوال کے اعتبار سے وہ میں نے پیچھے عرض کر دیے تھے۔ تو بہرحال یہ اوقات تھے۔ اچھا جی، اس میں آگے جو ہے وہ 5ویں جو شرط ہے نماز کے لیے، کہ وہ 5ویں کون سی چیز ہے جس کے بنا ہماری نماز نہیں ہوگی، تو وہ ہے نیت کا ہونا۔ اللہ اکبر۔ نیت کا تعلق ہے انسان کے دل کے ساتھ، مطلب دل کے اندر یہ نیت ہو کہ اللہ میں تیری رضا کے حصول کے لیے نماز ادا کر رہا ہوں۔ اگرچہ زبان کے ساتھ اس نے اپنی نیت کا تعین نہ بھی کیا، نیت نہ بھی کی، تب بھی اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ سنن و نوافل میں تعین کرنا یہ ضروری نہیں، البتہ فرض میں تعین کر دیا جائے کہ یہ ظہر کے فرض ہیں، یا یہ عصر کے ہیں، یا یہ مغرب و عشاء و فجر کے ہیں، جبکہ سنن و نوافل میں تعین کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ نیت کیا ہے؟ یہ حضرت حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عمل بغیر نیت کے بیکار ہے۔ کوئی بھی عمل کیا جائے لیکن اس میں نیت جو ہے وہ نہ ہو تو وہ عمل ہمارا بیکار ہو جائے گا۔ عمل کی درستگی کے لیے نیت کا ہونا یہ ضروری ہے، اور آپ فرماتے ہیں نیت بغیر اخلاص کے بیکار ہے۔ نیت میں جو تعلق ہوتا ہے وہ اخلاص کا ہوتا ہے، کہ نیت میں بھی اخلاص پایا جائے۔ اگر نیت میں اخلاص نہیں پایا جائے گا تو وہ نیت ہماری کیا ہو جائے گی؟ بیکار ہو جائے گی، ریاکاری ہے۔ اور اخلاص جو ہے وہ بغیر سچائی کے کیا ہے؟ ضائع ہے۔ تو اخلاص میں سچائی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اخلاص کے اندر سچا پن نہ ہوا، سچائی نہ ہوئی، تو وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ ضائع ہو جائے گی۔ اور آخری جو 6ٹھی شرط ہے، 6ٹھا جو فرض ہے، بالخصوص شرط جس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اس قتل و نماز کے بارے اس کو فرض کے اعتبار سے بھی بندہ بول سکتا ہے،
وہ ہے تکبیر تحریمہ، نمازوں کے لیے ہاتھ اٹھانا۔ اس کا تعلق شرط میں بھی ہے اور فرض میں بھی ہے، مطلب جو نماز کے اندر جو چیزیں فرض ہیں جس کی ابتدا ہم نے کہاں سے کرنی ہے وہ تکبیر تحریمہ سے کی جاتی ہے، تو اس کو اندر کے حصے میں بھی شامل کیا گیا ہے اور باہر کے حصے میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ تو باہر کے اب یہ وہ ساری صورتیں ہیں، یہ وہ جو ساری چیزیں میں نے بیان کی ہیں، ان کا تعلق نماز کی شرائط کے ساتھ ہے۔ نماز کی شرائط میں ہر شرط کا پایا جانا اور ہر شرط پہ پابندی اور ہر شرط پر جو ہے نا ہمارے لیے ضروری ہے اس پہ عمل کرنا۔ اگر ان میں سے کوئی شرط رہ گئی جس کو جان بوجھ کے بلا وجہ شرعی عذر ہم نے چھوڑا، ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اللہ کریم جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ فیضان عام فرمائے اور آپ کے درجات بلند فرمائے، اور آپ کے حقیقی فیضان سے اللہ مجھے اور آپ سب کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔